اچھا اب اسی طرف واپس آئے، صحیح مسلم 411 نمبر حدیث، وہی واقعہ معراج۔ پھر میرے سامنے ایک براق لایا گیا اور وہ ایک ایسا جانور تھا جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا، اور اس کی رفتار کا یہ حال تھا کہ اس کا سم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ، یعنی اتنا تیز تھا کہ جہاں نگاہ، حد نگاہ پہ اس کا پہلا قدم جا کے پڑتا تھا، اتنی سپیڈ والا تھا۔ وہ تو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے نا، روشنی کی رفتار جو ہے وہ کتنی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ جو روشنی ہے وہ زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر، پوری زمین کے سرکمفرنس کے 40,000 کلومیٹر کا یہ ہے سرکمفرنس، 7 چکر ایک سیکنڈ کے اندر۔ تو براق جو ہے برق سے نکلا، بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کسی روشنی کسی تیزی کے ساتھ اس کا وہاں سم پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ۔ تو یہ آج ہمیں آئنسٹائن نے جو ہے یہ بات سمجھائی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ دوبارہ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں اور طرف نکل جاؤں گا۔ میں اس براق پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا اور وہاں اس جانور کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنے جانوروں کو باندھا ہوا تھا، یعنی انبیاء کرام وہاں پر آئے تھے، ظاہر ہے یہ فزیکلی وہاں، اور وہی پتھر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے آسمانوں پر، اسے ہی ڈوم آف دا راک کہتے ہیں، قبہ سخرا اس کے اوپر ہی بنا ہوا ہے وہ۔ تو وہ فزیکلی جو غامدی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، یہ عملی تواتر ہے مسلمانوں کا، اور تابعین کے دور کے اندر اس کے اوپر وہ گولڈن کلر کا گنبد رکھ دیا گیا تھا۔ یہ قبر نہیں تھی، قبروں پر گنبد نہیں رکھا گیا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اگر گنبد رکھنا ہوتا اس وقت آپ وسلم کی قبر مبارک پہ بھی رکھ دیا جاتا، جو 650 سال بعد ایک بدعتی مصری بادشاہ جو رافضی تھا اس نے منت مان کے وہ گنبد رکھا تھا۔ تو یہ گنبد جو اس وقت گولڈن کلر کا رکھا گیا تابعین کے دور کے اندر، بلکہ صحابہ بھی ابھی زندہ تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 70 سال کے بعد کا واقعہ ہے، ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ مکمل ہوا۔ تو لیکن انہوں نے گنبد اس کے اوپر رکھا، وہ ڈوم آف دا راک، اس پتھر کے اوپر، وہ جس کی جعلی تصویریں بھی بعض کا وہ صحیح تصویر ہے، اس کے نیچے سے جو مٹایا ہوا ہے نا کہ ہوا میں آج تک معلق ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ ہوا میں معلق نہیں ہے بلکہ وہ زمین کے اوپر ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ حلقے کے ساتھ باندھ دیا۔ اب بھائیو، مسجد الحرام سے بیت المقدس پہنچنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فزیکل ایکسپیرینسز کروائے، جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں وہ میں یہاں پر ہی ذکر کروں، ظاہر ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چنانچہ اس کانٹیکسٹ میں کل 5 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے ضعیف طرق بھی ہیں، امام ابن کثیر نے جرح بھی کی ہے، ضعیف طرق کے اوپر امام بہقی نے بھی، لیکن جو صحیح طرق ہے اس کا، جس کو امام بہقی نے بھی صحیح کہا، میں وہ بیان کرنے لگا ہوں، اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا۔ 5 کتابوں سے، نمبر 1 سنن نسائی۔ اب یہ میں 5 کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ حدیث بڑے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کو اتنا ایمفسائز کر کے بیان کیا ہے۔ سنن نسائی میں 451 نمبر دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ دلائل النبوہ امام بہقی میں 649 نمبر، جسے امام بہقی نے خود صحیح کہا۔ تیسری کتاب مجموع الزوائد ابن حجر اسقلانی کے استاد امام حیثمی، ان کی کتاب میں 236 نمبر۔ المعجم الکبیر طبرانی میں 7142 نمبر، اور تفسیر طبری میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں صحیح سند کے ساتھ ان 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، انس ابن مالک سے اور سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جبرائیل کی معیت میں چلا تو ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے عرض کی کہ یہاں اتر کر نماز ادا کیجئے۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو جبرائیل نے عرض کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر ساتھ ہی جبرائیل نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ شریف جو آپ کی ہجرت گاہ بنے گی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے، بنے گی۔ پھر آگے چل کر ایک اور جگہ پر جبرائیل نے مجھے نماز پڑھائی اور عرض کیا یہ طور سینا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر آگے چل کر ایک اور جگہ نماز پڑھوائی اور عرض کیا یہ بیت اللحم ہے جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا، وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان کا امام بنایا تو میں نے نماز میں ان کی امامت فرمائی۔
अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया भी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये इमामुल अंबिया वाली जो हदीस है, इसका एक तरीक जो है सही मुस्लिम में भी है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 430 नंबर। और ये अंबिया इकराम की जो इमामत फरमाई और सारे नबी जमा क्यों हुए, इसकी हिकमत क्या है, वो भी आज मैं इंशाल्लाह ट्रुथ रिवील करूंगा कि ये सारे नबियों को जमा करने का मकसद क्या था। वो ट्रुथ भी इंशाल्लाह आगे चल के मैं रिवील कर दूंगा। सही मुस्लिम 430 नंबर हदीस के अल्फाज है, मैंने बैतुल मक़दिस में अपने आप को पाया, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की एक जमात में मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो खड़े नमाज पढ़ रहे थे। वो गंदमी रंग के एक मजबूत और कवी आदमी थे। और ईसा अलैहिस्सलाम को भी बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ते हुए पाया। वो अरबा बिन मसऊद के हम शक्ल थे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के भाई के। और सही मुस्लिम 418, 426 और 427 नंबर हदीस है कि ईसा अलैहिस्सलाम गंदमी शक्ल के लंबे बालों वाले, घुंघरियाले बालों वाले, और उनके बाल कंधों तक थे, यानी यहां तक। ये आखिरी हद है, इससे नीचे आप नहीं बाल कर सकते। औरतों की मुशाबियत हो जाएगी, औरतें इससे ऊपर नहीं कर सकती, मर्द इससे नीचे नहीं कर सकते। और उनके सर से पानी टपक रहा था। तो मुझे बताया गया ये ईसा इब्ने मरियम है। और फिर मैंने काबे के पास एक और शख्स को देखा, घुंघरियाले बाल, दाईं आंख से काना और एक आंख अंगूर की तरह फूली हुई थी। और मुझे बताया गया ये दज्जाल है। तो दज्जाल को भी वाकया मेराज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। और सही मुस्लिम 430 नंबर हदीस में मजीद अल्फाज हैं कि मैंने फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखा, वो भी बैतुल मक़दिस में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। और उनके सबसे ज्यादा हम शक्ल तुम्हारे साहिब हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं सबसे ज्यादा मैं इब्राहीम का हम शक्ल हूं, यानी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नमाज का वक्त आया, सही मुस्लिम 430। फिर नमाज का वक्त आया तो मैंने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो मुझे बताया गया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके पीछे दोजख का दारोगा खड़ा है, मालिक। और ये कुरान में इसका नाम आया है, सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 77 में, मालिक। तो ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसे सलाम कीजिए। आप फरमाते हैं, जैसे ही मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो उसने मेरे सलाम करने से पहले ही मुझे अस्सलामु अलैकुम कह दिया। तो मैंने फिर उसके सलाम का जवाब दिया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटोकॉल दिया, खुद सलाम अर्ज कर दिया आपकी बारगाह में। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाइयों इस सफरे इसरा में, अल इसरा, जो ये मस्जिदुल हराम से लेकर बैतुल मक़दिस तक था, बैतुल लहम में नमाज पढ़ी, तूरे सीना पर नमाज पढ़ी और मदीना तय्यबा में। ये 3 मुकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। और इसी दौरान एक और एक्सपीरियंस भी हुआ जो सही मुस्लिम में 2 तुरुक हैं, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6157 और 6158। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मस्जिदुल हराम से बैतुल मक़दिस जाते हुए सुर्ख टीले के पास मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। वहुव क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्री, वो अपनी कब्र में खड़े हुए थे और नमाज पढ़ रहे थे। तो ये मसला हयातुन नबी एक अलग से पूरा टॉपिक है, इसमें मैंने 2 घंटे की गुफ्तगू की है, मसला नंबर न्यू 5 के नाम से ahlesunnatpak.com पर। आज मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसी बैतुल लहम, तूरे सीना और मदीना शरीफ में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दिस के सफर के दौरान नमाजें पढ़ाई गई, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं। आपको याद होगा कि मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। और इसी तरीके से कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से रिलेटेड भी मेरे 2 लेक्चर हैं, 54C और 54D, तकरीबन कोई 3.5 घंटे की गुफ्तगू है। उसमें मैंने आजकल के जो सलफी और अहले हदीस हजरात के नजदीक बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम से मुराद ये नहीं है कि वो इमाम हनीफा की तरह उनको इमाम मानते हैं। बाद लोग कहते हैं, मैं जब इमाम कहता हूं तो उनको गुस्सा आता है, वो कहते हैं हमारे इमाम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हमें पता है, हमसे ज्यादा कौन जानता है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए सबसे ज्यादा मोहब्बत ही अहले हदीस के साथ करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम मानते हैं। मुराद ये कि आजकल जो एस्टेब्लिश बड़े बड़े आइम्मा में इमाम इब्न तैमिया अल मुतवफ़ा 728 हिजरी, उनके एक एक्सट्रीम रवैये का वसीला और तवस्सुल के एतबार से और कब्र रसूल की हाजिरी के एतबार से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रद्द किया था। और दूसरी एक्सट्रीम पर जो सूफिया के इमाम हैं,
امام ابو الحسن علی السبکی المتوفا 756 ہجری، یہ دونوں ایک ہی زمانے میں ہوئے. ان دونوں کا میں نے کریٹیکل انالیسس کے دوران ایک بات بتائی تھی کہ امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری نے اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں، جو دارالاسلام نے اردو ترجمے کے ساتھ شائع بھی کر دی ہے، اور مکتبۃ الشاملہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 390 نمبر صفحے پر، اور یہ پورا ریسرچ پیپر بھی میں نے جو ہے اپنی ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر اردو میں بھی، انگلش میں بھی اور عربی میں بھی رکھ دیا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 16 کے نام سے، بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں. اس میں نے بتایا تھا کہ امام ابن تیمیہ نے اقتداء صراط مستقیم صفحہ نمبر 390 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق، اس میں انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر پر بدعت کا فتویٰ لگایا تھا، کیونکہ وہ حج کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کر کر کے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی، وہاں پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے 10 طرق لیے ہیں صحیح بخاری کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 483 سے 492 تک. تو عبداللہ بن عمر ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے کہ یہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یہ میری سنت یہ بھی ادا ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کرتے تھے. تو اس کے اوپر ابن عمر پر ابن تیمیہ نے فتویٰ لگایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ خلفائے راشدین نے نہیں کی، اور ساتھ انہوں نے حدیث بھی لی کہ نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، یہ خلفائے راشدین نے نہیں کیا، یہ ابن عمر نے ایجاد کی تھی. تو سیدھا سیدھا ظاہر بدعت کا فتویٰ لگایا. تو اس پہ پھر میں نے گرفت کی تھی ان 2 لیکچرز میں، مسئلہ 43 میں، اور بھی ان کی غلطیاں کچھ بتائی تھیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک فون کال بھی ریکارڈ ہے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کے ساتھ میری، 1435 ہجری 40 منٹ کی اہلسنتپاک.com پہ، جس میں انہوں نے یہ مانا ہے کہ واقعی انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے، اور ان کا ہم بری ہیں ابن تیمیہ کے اس فاسد عقیدے سے کہ جو انہوں نے ابن عمر کو بدعتی کہا. اب لگائے نا ابن تیمیہ پہ بھی رافضیت کا فتویٰ، ابن عمر کو انہوں نے بدعتی کہا. ہم تو ان سے بہت چھوٹے درجے کے جو لوگ ہیں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے بات کرتے ہیں، اور اس نے بدعتی کہا، اور وہ ہے شیخ الاسلام. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب خود فیصلہ کریں کہ ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کہنا ہے یا شوخ الاسلام کہنا ہے. یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. جو ابن عمر کو، جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے، اس نیک مرد کے بارے میں جس کی فضیلت ہے، اس کو بدعتی کہنے والا شیخ الاسلام ہے یا شوخ الاسلام ہے، یہ خود فیصلہ کریں. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی وہ اللہ کے سپرد، اور جو ان کے نیک کام ہے اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو عطا فرمائے، جتنے بھی لوگ ہیں. تو یہ حدیث جو میں نے بتائی بیت اللحم والی، یہ مجھے اس لیے یاد آئی آج. اور آج بھائی جہاں سے میں نے مغرب کی نماز بھی اسی مسجد میں پڑھی جس میں مجھے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کی کال بھی آئی تھی. آپ کی وہ جو فیصل مسجد ہے، ایک فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی ہے نا، ایک جیلم میں بھی فیصل مسجد ہے. تو وہ فیصل مسجد میں آج میں نے مغرب کی نماز پڑھی تو مجھے اچانک یاد آیا کہ عصر سے مغرب کے دوران 2010 کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا تو شیخ زبیر صاحب کی مجھے کال آئی. ان دنوں یہ امام ابن تیمیہ والا ایشو چل رہا تھا. مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے میرے نزدیک، اور یہ پھکی دیں جو ابن تیمیہ کے اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں نا، کہ ابن عمر کو وہ بدعتی کہتا تھا، ان کو یہ پھکی دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے بیت اللحم میں بھی نماز پڑھوائی ہے، اور طور سینہ پر بھی نماز پڑھوائی ہے، اور مدینہ شریف میں بھی. یعنی یہ مبارک جگہ تھی نبیوں کی نسبت والی. تو انہوں نے کہا یہ بھی پھکی ان کو دیں جو ابن عمر کو بدعتی کہتے ہیں، یہ تو مرفوع حدیث ثابت ہوگی. لہذا اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی سنن نسائی سے ابو بصرہ غفاری والی طور سینہ والی روایت بھی لے کر آئے گا، وہ موقوف روایت ہوگی. مرفوع حدیث یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان مبارک جگہوں کے اوپر نماز پڑھوائے گی. بل اس کی بنیاد پر جو مزارات تعمیر کیے جا رہے ہیں اور مزارات کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس کو قطعاً آن نہیں کرتے ہیں. اس کے خلاف تو میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 27 کے نام سے. اسی حوالے سے بھائیو، جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے اعتبار سے 54C اور 54D ریکارڈڈ موجود ہیں، جس میں میں نے امام ابن تیمیہ اور امام علی السبکی دونوں کا رد کیا تھا اور درمیان کا راستہ بتایا تھا. اس حوالے سے آج ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے.